السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. پروگرام باتیں اور یادیں کے ساتھ آپ کے ہر دل عزیز حسن جلیل اور زوبی علی کے ساتھ. السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ بس حال بھی وہی چال بھی وہی. گڈ. اور بتائیے آج سب سے پہلے تو آپ کو میسیجز. یوم جی آزادی جی مبارک ہو اور بہت شکریہ. آ جائیے جی باتیں کریں گے. جی جی یہ پچھلے ہفتے کا یہ میسج آیا ہوا تھا اور کچھ نئے میسیجز بھی آئے ہیں. اچھا جی یہ چنئی سے ایک لکھا ہے کہ سر مائی نیم از ٹرنول نیٹرجن فرام چنئی. I can't speak Urdu or Hindi but understand both languages to some extent. My father is a great fan of yours and used to listen to your commentary in 80s and 90s. Wasim Akram is my hero and I request you to tell us about him in English. Achha, that's good. First of all, thank you very much, Tanol, and please give my regards to your father. As far as Wasim Akram is concerned, let me tell you, I was very lucky to cover the first ever match played by Wasim Akram. It was a 3-day match at Rawalpindi, and it was between Pakistan Cricket Board 11 versus New Zealand. Wasim was an unknown commodity at that time, and when he started bowling with local hero Asif Afridi, so he was booed by the crowd because he looked very haggard and very tall, lean and thin figure, and his style was very awkward, and he was bowling with a short-end run-up. His first 2 overs were very unimpressive, but later on he got control on the ball and he started moving the ball both ways, and he was very impressive. Eventually he got 7 wickets in the first innings and 2 in the second, and impressed everyone. He was almost unplayable sometimes. So Javed Miandad, who was leading the side, insisted to select him to tour New Zealand and Australia. Wasim Akram was included, and the very second test match, he got 10 wickets, 5 in each innings, and then when they went to Australia, he got 5 for 21 against a very, very strong Australian side. So that was the birth of a new star. He never looked back since then. He went the most fearsome bowlers in the cricket world. And some critics say that he is the best ever fast bowler playing cricket. So Wasim got over 400 wickets in test matches and 500 wickets in one-day international matches. He is a legend, he is a hero, not only for Pakistan but all over the world. یہ ہمارے ایک اتفاق سے فہمی ہیں اور انڈیا ہی سے ہیں اور بار بار کال کر رہے ہیں، لیکن اب چونکہ میں آلریڈی آن لائن ہوں تو آئی کانٹ ٹیل دیم ناٹ ٹو کال، سو بار بار کال کاٹنی پڑ رہی ہے. ترنول کو امید ہے کہ یہ ڈسکرپشن پسند آئی ہوگی، اور چونکہ وہ اردو بھی سمجھ لیتے ہیں تو باقی بات میں ان سے اردو میں کروں. ٹھیک ہے. آپ جناب آگے بڑھیں. جی ایک عاطف اکبر صاحب ہیں کراچی سے، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ میرے پسندیدہ کومنٹیٹر ہیں. آپ کا پسندیدہ کومنٹیٹر کون ہے؟ اچھا، دیٹس اے ویری گڈ کوشچن. عاطف صاحب، جب میں چھوٹا تھا، ایک زمانے میں چھوٹا بھی ہوا کرتا تھا جی بالکل، تو اس وقت میرے پسندیدہ کامنٹیٹر انگلینڈ کے جان آرلٹ اور پاکستان کے عمر قریشی صاحب. عمر قریشی صاحب کامنٹیٹر ہیں جنہیں میں اپنا روحانی استاد کہتا ہوں، اس لیے کہ انہی کو سن کر مجھے شوق پیدا ہوا، انہی کو سن کر میں نے الفاظ کا استعمال سیکھا، اور ایک زمانے میں میں ان کی بڑی کامیاب کاپی کیا کرتا تھا جب میں 9ویں اور 10ویں میں پڑھتا. تو وہ میرے صحیح معنوں میرے پسندیدہ کامنٹیٹر وہ ہیں. اس کے بعد پھر پاکستان میں افتخار احمد اور ورلڈ میں ٹونی گرے، یہ میرے پسندیدہ کامنٹیٹر. اچھا جی، یہ بھی ہو گیا. امید ہے کہ عاطف اکبر نے سن لیا ہوگا کہ حسن جلیل کے پسندیدہ کمنٹیٹر کون ہے. اچھا جی، یہ ایک سارا جہاں، آپ کی زندگی کا کوئی ڈراؤنا اور خوفناک واقعہ. لو جی چلے بھائی بتا دیں. سارا جہاں ان کا نام ہے جی. میں تو لوگوں کو ڈراتا ہوں، ڈرنے والا تو میں ہوں نہیں، تو لہٰذا کوئی خوفناک واقعہ نہیں ہے، لیکن ایک مزیدار واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جی ہم لوگ انڈیا کے ٹور پہ تھے 1983 اور 3 ٹیسٹ میچز تھے، ان میں سے ایک میچ بنگلور میں بھی تھا. جب ہم بنگلور پہنچے تو جو آل انڈیا ریڈیو کے جو پروڈیوسر تھے انہوں نے کہا کہ سر یہ ٹیسٹ میچ ہے اور تیسرے دن کے بعد چھٹی ہے، تو اس دن آپ کو ایک جگہ لے کے چلیں گے. میں نے کہا کون سی جگہ؟ کہنے لگے یہاں ایک جنگل ہے
اس میں وائٹ ایلیفینٹ ہے. اچھا. تو ظاہر ہے وائٹ ایلیفینٹ تو بڑی یونیک چیز ہے نا. تو میں بڑا کہنے لگا یہ پورا پارک بنایا ہوا ہے، اٹس اے سفاری پارک. اس میں بہت سی جانور ہیں، ان میں سفید ہاتھی بھی ہے. جناب ہم بڑے ایکسائٹیڈ تھے. اگلے دن ہم نے وہ پکنک والی تیاریاں کی، تمام چیزیں ہم بنوا کے اپنے ساتھ ہم لے کے اور گاڑی میں روانہ ہو. اچھا وہاں ہم پہنچے. خیر جی ہم اوپر ایک اونچا سا مچان انہوں نے بنایا ہوا تھا، وہاں چڑھ گئے. سفید ہاتھی تو ہمیں کچھ نظر نہیں آیا. ہم کھا پی کے جب واپس آنے لگے تو جناب جیسے ہی ہم نے ایک موڑ کاٹا تو ہم نے کیا دیکھا کہ بیچ سڑک کے کوئی 8 شیر بیٹھے باقاعدہ. اچھا. وہ بھی وہ شیر ببر ٹائپ کی چیز. اچھا وہ بڑے آرام سے 4-5 تو لیٹے ہوئے تھے سڑک پہ. اچھا 2 تھے ایک سائیڈ میں، اور ایک جو شیر تھا وہ غالباً نگرانی کرنے کے لیے وہ ایک چھوٹی سی بہت بڑا سا بلکہ پتھر پڑا ہوا تھا، چھوٹی سی چٹان نما، تو اس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا. اب صورتحال ایسی تھی کہ ہم نے کہا اگر ہم ہارن بجاتے ہیں اور انہوں نے پلٹ کے حملہ کر دیا تو ہمیں تو بھاگنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی. تو اب ہم ڈرے سائڈ میں اپنی گاڑی میں بیٹھے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ وہ کب ملیں. وہ بھی ایسے ڈھیٹ تھے، وہ دیکھتے ان میں سے کوئی ایک انگڑائی لیتا، جمائیاں لیتا، اس کے بعد پھر دوبارہ لیٹ جاتا. اب ہم بڑے پریشان کہ کب تک بیٹھے رہیں گے. خیر جی کوئی 1-1.5 گھنٹے کے بعد افسوس مجھے ساری زندگی ایک چیز کا رہے گا کہ اس دن ہمارے پاس کیمرہ نہیں تھا. ہم کھینچتے اور بڑی یادگار تصویریں ہوتی. آپ کو ڈر لگا؟ کوئی 1-1.5 گھنٹے کے بعد غالباً انہیں ہماری حالت پہ ترس آ گیا، یا پھر یہ ہے کہ وہ تھک گئے. تو وہ جو صاحب پتھر پہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے پہلے تو انہوں نے اپنی دم ملائی، اس کے بعد انہوں نے ایک منہ کھول کے بڑی سی جمائی لی. اس کے بعد وہ اتر کے ایک طرف روانہ ہو گئے. غالباً وہ لیڈر تھے گروپ کے، کیونکہ ان کی دیکھا دیکھی باقی بھی کھڑے ہوئے اور وہ سب ایک قطار میں چلتے ہوئے وہ جنگل کی طرف روانہ ہو. ہم خیر ان کا انتظار کرتے رہے جب تک وہ جنگل میں چلے نہیں گئے. وہ جناب علی ہم وہاں کھڑے رہے. اس کے بعد ہم نے خیر اپنی گاڑی روانہ کی، ہم واپس آ گئے. تو جب ہم نے وہاں کے مقامی لوگوں کو بتایا تو انہوں نے کہا نہیں یہ جو شیر ہیں چونکہ یہ عادی ہیں کہ لوگ یہاں بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں تو یہ حملہ تو نہیں کرتے، لیکن آپ نے اچھا کیا کہ آپ کوئی موومنٹ نہیں کی کیونکہ جانوروں کو پتہ بھی کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ایک بڑا ایکسائٹنگ اور مزیدار واقعہ تھا، اور ہم وہاں جس حالت میں 1.5 گھنٹے بیٹھے رہے وہ ہم ہی جانتے ہیں. بالکل بندے کی ہوا خراب ہو جائے دیکھ کر. بالکل ہم تو عادی نہیں ہے نا یہ سب. اور وہاں تو بڑے جانور جس کے نیچے ہم جا کے چھپ جائیں. صحیح بات ہے، جہاں پہ آصف چھپا ہوا ہے اور بیٹھ کے مٹھائی کھا رہا ہے. آصف بھی ہنس رہا ہوگا. اچھا جی ایک ہے مریم خان کراچی سے، لکھتے ہیں کہ آپ کو سیاست میں آنے کا شوق کیوں نہیں ہوا، اور اگر آتے تو پہلے کیا درست کرتے پاکستان کا، بتائیں کیوں نہیں ہوا. ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سیاست میں آنے کا شوق نہیں ہوا، ورنہ میں بھی اسی طرح ذلیل و خوار ہوتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اصل میں ہماری پرابلم کیا ہے، ہم نے سیاست کو صرف سیاست سمجھ لیا ہے کہ جوڑ توڑ ہم کریں گے، ٹھیک ہے جی اپنی کرسی قائم رکھیں گے، دوسروں کو نیچا دکھائیں گے، اچھا ووٹ حاصل کریں گے. ہم اس نظریے سے سیاست میں نہیں آتے کہ ہم ملک کے لیے کچھ کریں گے یا لوگوں کے لیے کچھ کریں گے. مثلا میں اگر ہوتا، سمجھ لیجیے اگر میں ہوتا یا کبھی ہوا تو دیکھیں بات یہ ہے پہلے آپ کو پرائرٹیز فکس کرنی ہوں گی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو قوم کی بڑی شدید ضرورت ہے وہ ہے پوری قوم میں اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنا، پہلی بات. اچھا پوری قوم کو یہ احساس دلانا کہ یہ تمہارا ملک ہے، اس کے ہم سب جو ہیں شہری ہیں. یہ ملک ہم نے لاکھوں قربانیوں کے بعد بڑی مشکلوں سے حاصل کیا ہے، اس کو قائم اور دائم رکھنا ہمارا فرض اولین ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ ہے کہ میں جب کابینہ بنا تھا تو میں سب سے پہلے یہ کہتا ہے دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ اگر مجھ سے ریزائن لینا ہے تو یہ رکھا ہوا ہے ابھی لے لو، لیکن کوئی آدمی وہ کام نہیں کرے گا جس سے عوام کو نقصان پہنچے یا ملک کو نقصان پہنچے. اس کا عہد کرو کلام پاک پہ ہاتھ رکھ کے، اور اگر تم نے سچے دل سے کام کرنا ہے تو میرے ساتھ شامل ہو، نہیں تو بھائی یہ پڑا ہوا ہے استعفیٰ اور اللہ حافظ. اگر آپ کا دیکھیے جذبہ ہو، میں سمجھتا ہوں یہ اس قوم میں اتنی جان ہے، اس قوم میں اتنی صلاحیتیں ہیں، اتنی محنتی قوم ہے، اتنی پرخلوص قوم ہے اور محب وطن بھی ہے. اگر اس کو صحیح لیڈر ملے، طیب اردگان جیسا لیڈر. دیکھیے طیب اردگان کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتا دوں. ہم مثال تو بہت دیتے ہیں لیکن لوگ چونکہ پڑھتے نہیں ہیں نا اس لیے انہیں پتہ نہیں ہوتا. ویسے مجھے بڑا پسند ہے. طیب اردگان صاحب نے جب ٹرکی کو سنبھالا اس وقت ٹرکی کی حالت یہ تھی، مطلب پاکستان سے بدتر تھی سمجھ لیجیے، نہ اس کے روپے کی کوئی ویلیو تھی. وہ 6 مرتبہ اپلائی کر چکے تھے کہ ہمیں یورپین یونین میں شامل کر لیا جائے.
ہر مرتبہ ان کی درخواست ٹھکرا دی گئی، ٹھیک ہے نا. اور سکس مین آف یورپ اسے کہا جاتا تھا. جس وقت وہ آئے تو دو مسئلے تھے. ایک تھا کہ آرمی کے ساتھ ہمیشہ فوج کا کانفلکٹ